السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل بلاول بھٹو کا دورہ بھارت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ میں بھی اسی بارے میں آپ سے بات کروں گی اور کچھ آپ کو حقائق بتاؤں گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو وہاں گئے، لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی بے عزتی ہوئی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری بھی تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور آج کل ہر کوئی ان پہ تنقید کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں دوسرے پہلو پہ بھی غور کرنی چاہیے کہ بھارت نے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی۔ ہمیں بلاول بھٹو کو تنقید کرنے کے بجائے بھارت کو تنقید کرنا چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو وہاں مہمان کی حیثیت سے گئے تھے اور بھارت کو چاہیے تھا کہ مہمان کا ایسے ہی استقبال کریں جیسا استقبال کیا جاتا ہے، چاہے وہ مہمان آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بھارت کو آداب میزبانی نبھانا نہیں آئے اور بھارت نے اپنی گھٹیا اوقات دنیا کو دکھا دی۔ آداب میزبانی کیا ہوتا ہے؟ بھارت سے بولیں وہ پوچھے جا کے ابھینندن سے کس طرح وہ ایک دشمن کے روپ میں پاکستان میں آئے تھے اور یہاں پاکستان کی لوگوں نے ان کو بچایا اور ان کو بحفاظت ان کے ملک واپس پہنچایا اور جب تک وہ یہاں رہے ان کا اچھا سا خیال رکھا۔ یہی ہوتا ہے آداب میزبانی اور ایک معزز ملک کی پہچان۔ لیکن یہ تو معزز ملکوں کی پہچان ہے، اب بھارت تو معزز ملک ہے نہیں، اس لیے اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی، وہ بھی ایک وزیر خارجہ کے ساتھ۔ اور یہ حرکت کر کے بھارت خود پوری دنیا میں بے نقاب ہوا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی۔ کیونکہ کچھ دنوں پہلے بلاول بھٹو نے ایک سچ بیان کیا تھا، اس سچ کو لے کے بھارت آج بھی سیکھ پا ہے اور وہ بھارت کو سچ کسی طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ وہی سچ ہے جو پوری دنیا جانتی ہے، یہ وہی سچ ہے جس پہ BBC نے بھی ڈاکومنٹری بنائی، لیکن بھارت کو یہ سچ کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا اور بھارت حقیقت سے نظریں چراتا ہے۔ اور وہ سچ یہ ہے، بلاول بھٹو نے کھلم کھلا پوری دنیا میں سب کے سامنے کہا کہ مودی گجرات کا قصاب ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہ بلاول بھٹو نے بالکل صحیح کہا تھا۔ بلاول بھٹو کی ایک یہی بات جو میرے دل کو لگی تھی اور مجھے پسند آئی تھی، یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی کہ بلاول بھٹو نے سچ بولا۔ اور بلاول بھٹو کے اسی سچ نے ان لوگوں کو بھی تعریف کرنے پہ مجبور کر دیا بلاول بھٹو کے جو بلاول بھٹو سے اختلاف رکھتے ہیں یا ان پہ تنقید کرتے تھے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو لے کے بھارت آج بھی اپنی اوقات دکھا رہا ہے اور اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آیا۔ جب بلاول نے دنیا بھر میں مودی کو بے نقاب کیا تو انڈیا میں پوری طرح سے خوف و ہراس پھیل گیا اور انڈیا خوفزدہ ہو گیا کہ دنیا بھر میں انڈیا کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس لیے انڈیا والوں نے، انڈیا کی دہشت گرد تنظیم RSS نے بلاول کی سر کی قیمت بھی مقرر کر دی۔ وہاں پہ بلاول پر بہت تنقید ہوئی اور بلاول کی تصویروں کو بھی جلایا گیا، کیونکہ یہ سب اسی وجہ سے تھا جو بلاول نے سچ بولا تھا۔ ویسے میں تو یہی کہوں گی کہ اتنا بڑا سچ بولنے کے بعد بلاول بھٹو کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ بلاول بھٹو کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ لیکن بلاول بھٹو وہاں گئے اور واپس بھی آ گئے اور کافی پر اعتماد بھی رہے اور انہوں نے وہاں کسی سے بھی ریکویسٹ نہیں کی کسی طرح سے کہ جے شنکر ان سے بات کر لیں۔ انہوں نے اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ کرتے ہوئے وہ نظر آئے۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں جب آپ ایک اتنا بڑا سچ آپ نے بھارت کے بارے میں بول دیا، مودی کے بارے میں بول دیا، تو آپ وہاں نہ جاتے تو بہتر تھا، کیونکہ ایک تو آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا اور دوسری بات یہ کہ بھارت کی نیچ حرکتوں سے دنیا بھی واقف ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے اور کہتے کہ اجلاس بھارت کی بجائے کسی اور ملک میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہی کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ بلاول بھٹو کے سامنے خاموش رہنے والے جے شنکر نے بلاول بھٹو کے واپس آتے ہی زہر اگلنا شروع کر دیا اور بلاول زرداری کو دہشت گرد صنعت کا سربراہ کہہ دیا اور بھی نہ جانے بہت کچھ کہا۔ اور یقیناً وہ یہ سب RSS کے ایما پر کر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے RSS ہی ہوگی جو ان کو اس طرح کہنے پہ مجبور کر رہی ہوگی۔ لیکن خیر آپ نے یہ سب تو بول دیا، لیکن یہ سب بولنے سے پہلے آپ ان لوگوں پہ بھی تو نظر رکھیں جو آپ کے اپنے ملک کے لوگ دوسرے ملکوں میں بدنام ہو رہے ہیں اور آپ کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھول گئے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ جی، میں بات کر رہی ہوں قطر میں آپ کے دہشت گرد نیوی کے 8 افسران جو قطر کے قبضے میں ہیں، اور یقیناً قطر نے پہلے ہی بتا دیا کہ قطر کا پورا ارادہ ہے کہ ان کو پھانسی دے گا اور انشاءاللہ انہیں پھانسی ہی ہوگی، کیونکہ وہ دہشت گرد ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ قطر میں بھی دہشت گردی کرنے ہی آئے تھے، ایسے ہی دہشت گردی جیسی وہ پاکستان میں کرتے رہے ہیں۔ آپ سے تو بس اتنا ہی کہوں گی بھارت کے آپ انتظار کریں اپنے ان دہشت گرد افسران کی پھانسی کا، دیکھیں ان کو کب پھانسی لگتی ہے اور پوری دنیا میں آپ کی مزید بدنامی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ دہشت گرد چین میں بھی پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ صحافی بن کے گئے تھے، وہ چین میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، یہ بھی آپ کے ملک کا نام بہت زیادہ روشن کر رہے ہیں۔
جے شنکر انکل آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک دہشت گرد ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دہشت گرد تنظیم آپ کا ملک کو چلا رہی ہے اور آپ اپنی گندی زبان سے کسی دوسرے ملک کو دہشت گرد بولیں گے، آپ کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ پہلے آپ وہ دہشت گردی ختم کرائیں جو آپ کے اپنے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے کر رہے ہیں، پھر آپ بات کریں اس بارے میں کہ دوسرے ملک کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تب یہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ دنیا آپ کے بارے میں جانتی ہے اور آپ کی اوقات بھی جانتی ہے، اس لیے آپ لوگ اپنی زبانیں نہ کھولا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی زبان کھولنے سے آپ کی اپنی بے عزتی ہوتی ہے اور آپ خود دہشت گردی کا شکار نہیں ہو رہے بلکہ آپ تو خود اقلیتوں کو دہشت گردی کا شکار بنا رہے ہیں، اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ اور BBC کی حالیہ ڈاکومنٹری بھی اسی سلسلے میں ہے، شاید آپ نے دیکھی نہیں، اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ایک دہشت گرد پاکستان کی جیل میں بھی سڑ رہا ہے، اگر آپ کو نام یاد نہیں تو میں آپ کو اس کا نام یاد دلا دوں، اس کا نام ہے کلبھوشن یادو، جو پاکستان میں آپ نے دہشت گردی کی غرض سے اور جاسوسی کی غرض سے بھیجا تھا، لیکن بری طرح ناکام ہوا اور اب پاکستانی جیلوں میں سڑ رہا ہے اور یہیں پر گل سڑ کر انشاءاللہ مر جائے گا ایک دن۔ یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، اور پاکستانیوں میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ آپ بلاول کو ٹرول کرنے کی بجائے بھارت کو ٹرول کرو، کیونکہ بھارت نے گندی اور گھٹیا حرکت کی ہے، اور ساتھ میں آپ جے شنکر کے اس بیانیے کو ٹرول کرو جو انہوں نے بلاول بھٹو کے واپس آنے کے بعد دیا، اور دنیا کو بتاؤ کہ بھارت تو خود ایک دہشت گرد ملک ہے اور کس طرح دنیا بھر میں دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے۔ اب آپ انہی ساری باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔